عزیزوں، یہ جو انجمن ہے جو خدمات انجام دیتی ہیں، خاص طور سے ایام اعضاء میں، یہ معمولی نہیں۔ دیکھیں، شاید میری طرح کوئی اتنی وضاحت سے بات نہ کرے۔ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جو لوگ ذاکری کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے آئے، مجلس پڑھی، لوگوں نے واہ واہ بھی کی، گریہ بھی کیا، کہیں نذرانہ بھی دے دیا گیا، تبرک بھی وافر مقدار میں گھر پہنچا دیا گیا، کوئی لینے بھی چلا گیا، واپس پہنچانے بھی چلا گیا۔ سنیے میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، احتراماً لوگ نالین اٹھائے لے رہے ہیں، حالانکہ یہ مناسب نہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات، عزت، احترام، سب کچھ۔ شاعر نے شعر پڑھے، اس کا بھی احترام ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، لفافہ بھی ہے، نذرانہ ہے، تبرک ہے۔ آپ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اس کے آنے پہ لوگ کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، آئیے آئیے، آپ شاعر اہل بیت، اور بڑا مرتبہ ہے شاعر اہل بیت، کم نہیں۔ لیکن یہ رات بھر جو نوجوان آپ کے گھروں میں آ کر ماتم کرتے ہیں، میں آپ کو شہزادی کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں انہیں کیا ملا؟ بولیے کیا ملا سوائے تنقید کے؟ سوائے تنقید، سوائے اعتراضات کے۔ یہ بچے یہ کر رہے ہیں، یہ بچے یہ کر رہے ہیں۔ انجمن ہی کے کسی ممبر سے کہا گیا کہ تم تبرک تقسیم کر دو، اس نے تبرک تقسیم کر دیا۔ آپ مجھے بالکل معاف فرمائیں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی مبلغ یا ذاکر یا خطیب یا مولوی یا مولانا سمجھ کے میری بات نہ سنا کیجئے۔ مجھ میں خود 1 2 نہیں، ہزاروں نہیں، بے شمار کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، میں خود بہت گناہگار ہوں۔ آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہیں، لیکن میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ان نوجوانوں کو آپ کیا دیتے؟ گھر میں آپ نے شب بیداری کر لی، آپ نے تبرک کا اہتمام کر لیا، 10 انجمنیں بلا لی، انجمن کے سیکریٹری کو چندہ دے دیا، 1500 روپے کی رسید کٹوا دی۔ مجھے بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب انجمن کے نوجوان گھر میں کھڑے ہوئے ماتم کر رہے ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ بری تو نہیں لگی میری بات؟ اگر بری لگی ہو تو مجھے معاف فرمائیے۔ میں انجمن کے حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی عزت اور اپنے احترام کو سمجھیں، اور ایسی جگہوں پر ماتم کرنے جائیں تو ان سے کہیں کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے اگر ایسا ہو۔ کوئی سننے والا نہیں، کوئی کھڑے ہونے والا نہیں۔ ٹھیک ہے ایک آدمی کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو 2 بھائی تو کھڑے ہو کے سن سکتے ہیں۔ سن سکتے یا نہیں سن سکتے؟ ہم نے یقین مانے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے،
اور خود بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کے اوپر عمل کرنے کی. اور ہم نے معمم حضرات کو دیکھا ہے, علماء کو دیکھا ہے, ان کے گھر میں انجمنیں آ رہی ہیں پڑھنے کے لیے اور وہ کھڑے ہوئے, آپ یقین مانیں خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ کھڑے ہوئے اور سن رہے ہیں. ایک انجمن آئی, دوسری آئی اور تیسری آئی. اس کا مطلب یہ ہوا بھائی یہ جو آپ کے گھر میں ماتم کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ تو آپ کے گھر میں ماتم کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور آپ خود کیا کریں؟ آپ سمجھتے نہیں یہ جو ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. مذاق اڑاتے ہیں لوگ. میں نے کہا یہ انجمنیں ہیں صاحب, وعدے ہو رہے ہیں وعدے. اس لفظ کا ہی بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں نے کہا صاحب یہ انجمنیں ہیں, آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر, آج اتنے وعدے ہیں. انجمنوں سے متعلق افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا قیامت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے تم وعدے کا مذاق اڑا رہے ہو. اگر اللہ نے سیدہ سے عزاداری کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو یہ وعدے نہ ہوتے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. وعدہ نہ کیا ہوتا تو قبلہ معافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کفران نعمت نہ کیجیے. اس لیے کہ جب کفران نعمت ہوتا ہے تو کبھی کبھی اللہ نعمتوں کو سلب کر دیتا ہے. یہ عزاداری, یہ ماتم, یہ مجلس ہمارے لیے نعمت, اور مجلس کو مجلس کی طرح انجام دی, ماتم کو ماتم کی طرح. بس ہماری بات تمام ہوئی عزیزوں.